آج کل دنیا مطلب ایک عجیب سی جگہ لگتی ہے نا؟ جی بالکل، بہت کچھ بدل رہا ہے اور بہت تیزی سے۔ ہاں، وہی نا۔ ایک طرف تو وہ پرانی کہانیاں ہیں جن پر ہم نے اپنی زندگیاں، اپنے معاشرے بنائے تھے۔ جیسے جمہوریت، آزادی، یہ سب کچھ۔ بالکل۔ اور اب لگتا ہے کہ یہ کہانیاں کمزور پڑ رہی ہیں، کہیں کہیں تو بکھرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ نئی ٹیکنالوجیز ہیں، اے آئی، بائیو ٹیکنالوجی۔ اوہ، یہ تو ایک بالکل الگ ہی کہانی ہے۔ یہ دنیا کو اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں کہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مستقبل کیسا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ اسی الجھن میں راستہ تلاش کرنے کے لیے آج ہم سوچ رہے تھے کہ یووال نوآ ہراری کی کتاب ہے نا 21 لیسنز فار the 21st century، جی ہاں، بہت مشہور کتاب ہے۔ تو اس کے کچھ خاص نکات، کچھ اہم خیالات پر ذرا گہرائی میں بات کریں۔ یہ کتاب واقعی آج کل کے جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان سے براہ راست ٹکراتی ہے۔ ہمارا مقصد صرف خلاصہ نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ ہے کہ ہراری کے تجزیے سے وہ انسائٹ، وہ بصیرت نکالیں جو ہمیں سمجھنے میں مدد دے کہ یہ ٹیکنالوجی، سیاست اور ہماری اپنی انسانی فطرت، یہ سب کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم اس بدلتی ہوئی حقیقت میں اپنا راستہ کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس پیچیدہ منظر نامے کو سمجھنے کی۔ ہراری کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو 20ویں صدی کی بڑی کہانیاں تھیں، فاشزم، کمیونزم، اور لبرلزم بھی، وہ اب اپنی گرفت کھو رہی ہیں۔ سرد جنگ کے بعد تو ایسا لگا تھا کہ بس لبرلزم ہی جیت گیا ہے، تاریخ ختم۔ ہاں، اینڈ آف ہسٹری والا نظریہ۔ لیکن پھر وہ 2008 کا مالی بحران آیا۔ اور اس کے بعد سے تو پوری دنیا میں لبرلزم پر سوال اٹھنے لگے ہیں، اعتماد کم ہوا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے ہم یہ قوم پرستی، مذہبی شدت پسندی اور کیا کہتے ہیں غیر لبرل جمہوریتوں کا عروج دیکھ رہے ہیں۔ جی، یہ سب اسی بڑی کہانی کے کمزور پڑنے کی علامتیں ہیں۔ بالکل۔ اور ہراری کے مطابق لبرلزم کے اس بحران کی ایک گہری وجہ شاید یہ ہے کہ یہ نظام ٹیکنالوجی کے انقلاب کو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ اس کا جواب دینے میں ناکام رہا ہے۔ ہاں، اے آئی اور بائیو ٹیکنالوجی یہ صرف نئے گیجٹس تو نہیں ہے نا، نہیں، بالکل نہیں، یہ تو انسانیت کی تعریف ہی بدل سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے سیاسی نظام اور سچ پوچھیں تو ہم عوام بھی ان تبدیلیوں کے جو اصل اثرات ہیں انہیں پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے۔ شاید اصل بحران سیاسی سے زیادہ علمی ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ نئی طاقتیں کر کیا رہی ہیں۔ اور ان نئی طاقتوں میں جو سب سے پریشان کن پہلو ہے وہ شاید اے آئی کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسانی جذبات کو سمجھ سکے۔ ممکنہ طور پر ہم سے بھی بہتر۔ ہاں، یہ بات تو بہت چونکا دینے والی ہے۔ ہراری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کا فون جلد ہی آپ کے دل کا حال آپ سے بہتر جان سکتا ہے۔ اوہ! وہ بتاتے ہیں کہ سائنس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ہمارے جذبات، ہماری خواہشات، ہمارے فیصلے یہ کسی پر اسرار روح یا آزاد مرضی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ بائیو کیمیکل الگوریدمز ہیں، مطلب پیچیدہ حسابی عمل جو لاکھوں سال کے ارتقاء نے ہمارے اندر بنائے ہیں۔ تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، نسل بڑھا سکیں۔ اچھا۔ جی، تو یہ کوئی جادو نہیں، بائیولوجی ہے۔ اور یہیں پھر ٹیکنالوجی آ جاتی ہے۔ اگر جذبات اور فیصلے الگوریدمز ہیں تو کمپیوٹرز جو ڈیٹا پروسیسنگ میں ہم سے کئی زیادہ تیز ہیں، وہ ان الگوریدمز کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں۔ بالکل، وہ ہمارے چہرے کے تاثرات، آواز کا اتار چڑھاؤ، بائیو میٹرک ڈیٹا، ہماری آن لائن ایکٹیویٹی، ان سب کا تجزیہ کر کے ہمارے اندر کیا چل رہا ہے یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ ہمیں سمجھ سکتے ہیں تو وہ ہمیں کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، ہماری پیشگوئی کر سکتے ہیں، ہمارے جذبات کو بھڑکا سکتے ہیں۔ ہمیں خاص طریقے سے سوچنے اور عمل کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں لگ رہا اب۔ نہیں، یہ تیزی سے حقیقت بن رہا ہے۔ کمپنیاں، حکومتیں سب ان الگوریدمز کو بہتر بنانے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو اگر ہمارے جذبات بھی صرف بائیولوجیکل حساب کتاب ہے جنہیں باہر سے سمجھا اور مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، تو پھر لبرلزم کا پورا نظریہ جو فرد کی خود مختاری اور آزاد مرضی پر کھڑا ہے، کیا وہ صرف ایک خوبصورت افسانہ تھا جو اب بے نقاب ہو رہا ہے؟ اپنے دل کی سنو کا کیا مطلب رہ جاتا ہے اگر آپ کا دل بھی ہیک ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہی سوال ہراری اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر الگوریدم میرے بارے میں مجھ سے بہتر فیصلے کر سکتا ہے، مجھے بتا سکتا ہے کہ کیا پڑھوں، کس سے شادی کروں، کون سی نوکری کروں، تو کیا اختیار یعنی اتھارٹی انسانوں سے الگوریدم کی طرف نہیں چلی جائے گی؟
اور یہ صرف سیاسی یا معاشی اختیار نہیں ہے، یہ تو ذاتی اختیار کی بات ہے۔ اور بات صرف اختیار کی نہیں بلکہ خود کی سمجھ کی بھی ہے۔ ہاں، اگر الگوریدم مجھ سے بہتر جانتا ہے تو پھر میں کون ہوں؟ کیا میری انفرادیت صرف ڈیٹا کا ایک سیٹ ہے جسے کوئی اور مجھ سے بہتر سمجھتا ہے؟ یہ خیال ہی کافی بے چین کرنے والا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ہراری کے ایک اور دعوے کی طرف لے جاتا ہے جو شاید اتنا ہی بنیادیں ہلانے والا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ بات کہ ہم انسان ہمیشہ سے ہی پوسٹ ٹروتھ دور میں رہتے آئے ہیں۔ پوسٹ ٹروتھ؟ یہ آج کل بہت سننے میں آتا ہے، فیک نیوز، ڈس انفارمیشن۔ ہاں، لیکن ہراری کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سچائی سے زیادہ افسانوں پر یقین کرنا تو ہماری نسل کی کامیابی کا راز رہا ہے۔ یہ تو سننے میں عجیب لگتا ہے، مطلب افسانوں پر یقین کرنا کامیابی کا راز کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی جو سب سے منفرد صلاحیت ہے نا، وہ ہے بڑے پیمانے پر لچکبار طریقے سے تعاون کرنا۔ کوآپریشن؟ ٹھیک ہے، دوسرے جانور بھی تعاون کرتے ہیں لیکن انسانوں کا پیمانہ بہت بڑا ہے۔ اور یہ تعاون ہراری کے مطابق حقائق کے بنیاد پر نہیں ہوتا، تو پھر کس بنیاد پر؟ مشترکہ کہانیوں اور افسانوں پر یقین کرنے سے۔ فکشنز پر۔ افسانے جیسے؟ پیسہ، قومیں، کارپوریشنز، انسانی حقوق، حتیٰ کہ مذاہب۔ یہ سب افسانے ہیں؟ ہراری کے مطابق ہاں، یہ ٹھوس حقیقتیں نہیں ہیں۔ پیسہ تو کاغذ کا ٹکڑا یا ڈیجیٹل انٹری ہے، قوم ایک تصور ہے۔ لیکن چونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ ان پر یقین رکھتے ہیں۔ بالکل، اس لیے یہ حقیقی طاقت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی افسانے ہیں جنہوں نے ہمیں قبائل سے نکال کر شہروں اور عالمی سلطنتوں تک پہنچایا۔ اچھا، تو یہ افسانے بذات خود برے نہیں ہیں، یہ ہماری سپر پاور ہے۔ ہاں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہیں افسانے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہم کہانیاں بناتے ہیں اور ان پر یقین کرتے ہیں، لیکن یہ کہانیاں اتنی طاقتور کیسے بن جاتی ہیں کہ لوگ ان کے لیے جان دینے اور لینے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ ہراری کہتے ہیں اس کا تعلق جادو اور تکلیف سے ہے۔ جادو اور تکلیف، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بتاتے ہیں کہ رسومات یعنی ریچولز کے ذریعے ہم غیر حقیقی کو حقیقی بناتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے کوئی جادوئی منتر ہو، ہوکس پوکس ایکس اب وائی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مذہبی رسومات میں روٹی اور شراب وہ جسم اور خون بن جاتے ہیں۔ قومی تقاریب میں جھنڈا صرف کپڑا نہیں رہتا، ایک مقدس علامت بن جاتا ہے۔ ہراری فراری کی مثال بھی دیتے ہیں۔ ہاں، کہ آپ لاکھوں خرچ کرتے ہیں اور وہ دھات کا ٹکڑا صرف ایک کار نہیں رہتا، وہ آپ کی حیثیت، کامیابی، شاید آزادی کا نشان بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی رسومات کی، اور تکلیف کا کیا کردار ہے؟ ہراری کہتے ہیں کہ قربانی، سیکریفائس، رسومات سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تکلیف ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ درد اصلی ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم کسی کہانی کے لیے خدا، قوم، نظریہ، تکلیف اٹھاتے ہیں، چاہے وہ روزہ رکھنا ہو، جنگ میں لڑنا ہو یا اپنا وقت اور پیسہ دینا ہو، تو وہ کہانی ہمارے لیے زیادہ حقیقی، زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہے۔ ایک بار جب آپ کسی چیز کے لیے تکلیف اٹھا لیتے ہیں تو اسے چھوڑنا یا اس پر سوال اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پھر ماننا پڑے گا کہ شاید ہماری تکلیف بے معنی تھی۔ اور یہ ماننا بہت تکلیف دہ ہے۔ اور اب ذرا یہاں رک کر سوچیں، اگر اے آئی ہمارے جذباتی بٹن دبانا سیکھ لے، سمجھ جائے کہ کون سی کہانیاں ہمیں متحرک کرتی ہیں اور یہ قربانی کا جذبہ کتنا طاقتور ہے، تو وہ کتنی مؤثر طریقے سے ہمیں نئی کہانیاں بیچ سکتا ہے؟ یا پرانی کہانیوں پر ہمارا یقین اتنا پختہ کر سکتا ہے کہ ہم سوال کرنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ امکان تو واقعی لرزا دینے والا ہے۔ بالکل، ہراری اس سلسلے میں پکسار کی فلم انسائیڈ آؤٹ کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، وہ اینیمیشن فلم، اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلم دلچسپ ہے کیونکہ یہ روایتی ہیرو کہانیوں سے الگ ہے۔ وہ کہانیاں جو ایک مستند خودی، ایک آتھینٹک سیلف کے تصور پر زور دیتی ہیں کہ آپ کے اندر ایک سچی آواز ہے، بس اسے تلاش کرنا ہے۔ ہاں، انسائیڈ آؤٹ اس کے بالکل برعکس دکھاتی ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایک میں نہیں ہے، بلکہ مختلف جذبات اور محرکات ہیں، خوشی، غم، غصہ، خوف، جو کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مسلسل کشمکش میں رہتے ہیں۔ ایک ہنگامہ سا ہے۔ ہراری کے مطابق یہ تصویر جدید نیورو سائنس اور رویے کی معاشیات کے نتائج سے زیادہ قریب ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ شاید مستند خودی بھی ایک کہانی ہی ہے۔ تو اگر لبرلزم کی کہانی کمزور پڑ رہی ہے، ٹیکنالوجی ہمیں ہیک کر سکتی ہے، ہم ہمیشہ سے افسانوں میں جیتے آئے ہیں، اور ہماری مستند خودی بھی شاید ایک افسانہ ہے۔ تو
تو اس ساری پیچیدگی اور غیر یقینی صورتحال میں ہم کریں کیا؟ راستہ کیسے تلاش کریں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ہراری کا پہلا مشورہ شاید سب سے بنیادی ہے اور سب سے مشکل بھی۔ وہ کیا ہے؟ اپنی لا علمی کو تسلیم کریں، اپنی اگنورنس کو مانیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ علم کے وہم میں مبتلا ہیں، جسے نالج ایلیوژن کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہمارا انفرادی علم بہت محدود ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم زیادہ تر غروحی سوچ پر انحصار کرتے ہیں، گروپ تھنک۔ اپنے خاندان، قبیلے، قوم یا اپنے جیسے سوچنے والے دوستوں کے علم اور رائے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہے، لیکن یہ ہمیں اپنی انفرادی لا علمی کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ہے اور زیادہ تر چیزوں کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں۔ اور یہ وہم خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں یقین دلا دیتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور دوسرے غلط۔ بغیر یہ جانے کہ ہمارا اپنا علم کتنا محدود ہے۔ تو اگر ہمارا زیادہ تر علم دوسروں سے آتا ہے اور افسانوں پر مبنی ہو سکتا ہے، تو حقیقت اور افسانے میں فرق کیسے کریں؟ کیا کوئی کسوٹی ہے؟ ہراری ایک بہت عملی اور گہری کسوٹی تجویز کرتے ہیں: کیا؟ تکلیف، سفرنگ۔ تکلیف؟ وہ کہتے ہیں کہ قومیں، نظریات، کارپوریشنز یا پیسے یہ تکلیف محسوس نہیں کر سکتے، یہ سب استعارے ہیں، کہانیاں ہیں۔ لیکن حقیقی انسان اور دوسرے جاندار وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ درد، خوف، بھوک، تنہائی، یہ سب حقیقی ہیں۔ تو جب کوئی کہے کہ ملک کو قربانی دینی چاہیے یا نظریے کی خاطر یہ ضروری ہے، تو سوال پوچھیں، کون سا حقیقی جیتا جاگتا وجود تکلیف اٹھائے گا؟ یہ ایک بہت طاقتور نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سیاستدانوں، مبلغین یا اشتہاریوں کی جو بلند بانگ پراسرار زبان ہوتی ہے، قربانی، ابدیت، پاکیزگی، قوم کی روح، ان الفاظ سے ہوشیار رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا ترجمہ حقیقی انسانی تجربات کی زبان میں کریں۔ بالکل۔ جب کوئی قوم کی خاطر قربانی کی بات کرے تو پوچھیں کون قربانی دے گا؟ کسے بھوک برداشت کرنی پڑے گی؟ کسے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا؟ کسے گولی لگے گی؟ کیا یہ تکلیف واقعی ضروری ہے یا یہ صرف کسی افسانے کو برقرار رکھنے کے لیے ہے؟ یہ سوالات ان پر اسرار ناروں کی دھند کو صاف کر سکتے ہیں اور ہمیں ٹھوس حقیقت کے قریب لا سکتے ہیں۔ یہ سب ہمیں عاجزی کی اہمیت کی طرف لاتا ہے، ہیوملٹی۔ یہ سمجھنا کہ ہماری کہانیاں، ہماری شناختیں، ہماری قوم، ہمارا مذہب، ہماری ثقافت، چاہے وہ ہمیں کتنی ہی پیاری کیوں نہ ہوں، وہ کائنات کی حتمی سچائی نہیں ہے۔ وہ انسانی تاریخ کے خاص لمحے اور مقام کی پیداوار ہیں۔ یہ ماننا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر ہم نے ان کہانیوں کے لیے قربانیاں دی ہوں۔ لیکن ہراری کے نزدیک 21ویں صدی میں زندہ رہنے کے لیے یہ عاجزی اور اپنی سب سے پیاری شناختوں پر بھی سوال اٹھانے کی صلاحیت بہت ضروری ہے۔ اور اسی تناظر میں ہراری کچھ بنیادی سیکولر اقدار کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں، جیسے سچائی جو مشاہدے اور ثبوت پر مبنی ہو، ہمدردی یعنی تکلیف کو سمجھنا اور کم کرنے کی کوشش کرنا، مساوات بنیادی انسانی حقوق، آزادی سوچنے، سوال کرنے اور اظہار کرنے کی، ہمت مشکل سچائیوں کا سامنا کرنے کی، اور ذمہ داری اپنے اعمال کے نتائج کو قبول کرنے کی۔ وہ انہیں جدید دنیا کی اخلاقی بنیاد سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ ان اقدار کو بھی کسی نئے مذہب یا کٹر عقیدے ڈوگما میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، مطلب سچائی کی تلاش ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے؟ بالکل، کسی حتمی ناقابل سوال جواب پر ایمان لے آنا نہیں، ہمیں ہمیشہ سوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تو ہوئی بڑی تصویر اور نظریات کی، لیکن عملی سطح پر روزمرہ کی زندگی میں ہم ان خیالات کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر جب ہم خود کہانیوں اور وہموں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آخر میں ہراری ایک ذاتی ٹول، ایک عملی طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خود شناسی کے لیے براہ راست مشاہدے کی اہمیت، ڈائریکٹ آبزرویشن۔ وہ خاص طور پر مراقبے، میڈیٹیشن کی کچھ ٹیکنیکوں کا ذکر کرتے ہیں، جیسے وپاسنا، اس کا مقصد صرف پرسکون ہونا نہیں، اس کا بنیادی مقصد ہراری کے مطابق صرف پرسکون ہونا یا تناؤ کم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ذہن اور جسم کے کام کرنے کے طریقے کو براہ راست بغیر کسی فلٹر یا کہانی کے مشاہدہ کرنا ہے۔ اچھا،
کیسے؟ اس مشق کا بنیادی خیال یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اٹھنے والے احساسات، سینسیشنز اور خیالات کو صرف دیکھیں جیسے وہ ہیں، ان پر اچھا یا برا، میرا یا تیرا کا لیبل نہ لگائیں۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہماری تکلیف اکثر بیرونی حالات سے نہیں، بلکہ ان حالات پر ہمارے اپنے ذہن کے جو خودکار رد عمل کے نمونے ہیں نا، پیٹرنز، جی، ان سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس مشق سے یہ گہری سمجھ بھی آ سکتی ہے کہ جسے ہم میں یا خود سیلف سمجھتے ہیں، وہ بھی کوئی ٹھوس مستقل چیز نہیں ہے، بلکہ خیالات، احساسات اور یادوں کا ایک مسلسل بدلتا ہوا بہاؤ ہے۔ ایک کہانی جو ہمارا ذہن ہر لمحہ بنا رہا ہے۔ جی، شاید اسی سمجھ میں ان تمام بیرونی اور اندرونی کہانیوں کے دباؤ سے کچھ آزادی ملے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو سے جو بات ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان بنیادی طور پر کہانی سنانے والے اور کہانیوں پر یقین کرنے والے جانور ہیں۔ یہی ہماری طاقت ہے اور شاید یہی ہماری کمزوری بھی۔ اور آج ٹیکنالوجی اس انسانی حالت کو نئے، طاقتور اور ممکنہ طور پر خطرناک طریقوں سے بے نقاب کر رہی ہے اور اسے نئی شکل دے رہی ہے۔ بالکل، لبرلزم جیسے پرانے یقین، آزاد مرضی جیسے بنیادی تصورات اور یہاں تک کہ مستند خودی کا خیال بھی، یہ سب چیلنج ہو رہا ہے۔ اس نئی پیچیدہ دنیا کو سمجھنے اور اس میں اپنا راستہ بنانے کے لیے ہمیں شاید پرانی کہانیوں سے آگے دیکھنا ہوگا۔ اور نئے ذہنی اوزار تیار کرنے کی ضرورت ہے، جن میں اپنی لا علمی کا اعتراف تکلیف کو حقیقیت کی کسوٹی بنانا اور اپنی عزیز ترین کہانیوں پر بھی سوال اٹھانے کی ہمت شامل ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری غور طلب سوال پر چھوڑ جاتا ہے جو ہراری کی کتاب کے صفحات سے گونجتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ اگر ہماری خود یا ذات بھی بنیادی طور پر ایک کہانی ہے جسے ہمارا ذہن مسلسل بناتا اور دہراتا رہتا ہے، تو پھر 21ویں صدی میں ایک حقیقی یا مستند، آتھینٹک زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں خود ایک کہانی ہوں تو اس کہانی کا مصنف کون ہے؟ اور کیا ہم اس کہانی کو بدل سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو آنے والے وقتوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔